السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے علم شریعت کو سیکھنے اور عمل کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کا علم امت کو سکھایا اور ہم تک جو علم پہنچا، اس علم کے سیکھنے کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور معلوم کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال دے کر کے اس بات کو واضح کیا ہے۔ راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم شریعت دے کر کے بھیجا ہے، جو ہدایت کی باتیں دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش جیسے بارش نازل ہوتی ہے زمین پر تو الگ الگ زمین کی کوالٹی ہوتی، کوئی زمین زیادہ فائدہ اٹھاتی، کوئی کم فائدہ اٹھاتی، کوئی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائفۃ طیبۃ۔ ایک زمین ایسی ہے کہ وہاں بارش نازل ہوتی ہے تو بہت سرسبز و شاداب زمین ہو جاتی ہے۔ بارش نازل ہوتے ہی وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بہت بہترین زمین ہے وہ۔ طیبہ قبلت الماء، وہ پانی کو قبول کرتی ہے، جذب کرتی ہے، پیتی ہے، اور پودا اگاتی ہے، اناج اگاتی ہے، غلہ اگاتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور اس پانی کو پی کر کے وہ زمین سبزیاں اگاتی ہے اور بہت سارے جو ہے پودے اگاتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے، بارش نازل ہوتی ہے ایک ایسی زمین پر، فَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، ایسی زمین پر جو بالکل غیر آباد اور بنجر قسم کی زمین ہوتی ہے۔ بنجر قسم کی زمین پر پانی نازل ہوتا ہے، امسکت الماء، وہ پانی خود تو پیتی نہیں ہے زمین، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے، پانی روک لیتی ہے وہ، اور وہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنفع اللہ بہ الناس، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں اور اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، کھیتی کرتے پانی نکال کر کے اس تالاب سے یا اس جگہ سے جہاں پانی رکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش نازل ہوتی تیسری قسم کی زمین پر۔ تیسری قسم کی زمین کون سی ہے؟ وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنبِتُ كَلًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چٹیل میدان ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، چٹان کی زمین ہے، وہاں بارش نازل ہوتی ہے اور وہ جگہ ایسی ہے وہاں پانی نہ رکتا ہے، نہ وہ خود پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے زمین، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے سے۔ پانی آیا اور چلا گیا، پانی اترا تو وہاں پہ نازل تو ہوا، لیکن وہیں سے پانی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، بس اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یعنی جو پہلی قسم ہے کہ ایک آدمی جو دین سیکھتا ہے، عمل کرتا، دوسروں کو سکھاتا ہے، اس کی مثال اس زمین سی ہے جو زرخیز زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو بہت ساری دین کی باتیں سیکھتے تو ہیں، دوسروں کو سکھاتے لیکن خود عمل نہیں کرتے، یعنی ان کی زندگی میں ان کو فائدہ زیادہ نہیں ملتا، دوسرے فائدہ اٹھا لیتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمیں۔ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے نمبر پہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اور بہت سارے شارحین حدیث نے تقریباً ایک ہی جیسی باتیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال کہتے ہیں اچھی زمین، جو اچھی زمین ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ بارش کا پانی پی لیتی ہے، بارش کا پانی پیتی ہے، خوب گھاس پھوس اور غلے اور اناج اور دانے اگاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھل پھول اس سے جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دل سے ان پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اچھی زمین کی مثال ان مسلمانوں سی ہے جو دین کی باتوں کو سیکھ کر
خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، یعنی خود بھی فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات سیکھی، خود عمل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا، تو آپ کی مثال زرخیز زمین کی ہوگی۔ دوسری زمین ہے گڑھے والی زمین، جہاں پہ زمین میں پانی رک تو جاتا ہے، تالاب وغیرہ، گڑھا وغیرہ، لیکن وہ زمین کو فائدہ نہیں پہنچاتا، زمین اس سے خود فائدہ اٹھاتی نہیں، وہ پانی اٹھا کر لوگ دوسری جگہ لے جاتے ہیں، کھیتوں میں اور اسی طرح فصلوں میں پانی ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں دین کے سیکھ لیتے ہیں، کتابیں بھی لکھ دیتے ہیں، تقریریں بھی کر دیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے وعظ بھی کر دیتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی سننے والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے والوں کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنائے، جو بھی علم سیکھے پہلے اپنا عمل کرے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی پہنچائے اس کو۔ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ یاد رکھتے ہیں، زیادہ عمل نہیں کرتے، جب کوئی پوچھنے والا آتا ہے تو بتا دیتے ہیں، اسی طرح دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو پتھریلی چٹان والی زمین، جو سخت زمین ہوتی ہے، جہاں پہ پانی رکتا ہی نہیں ہے، بارش خوب ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں پانی غائب ہو گیا، وہاں کوئی پانی نہیں رکا، بارش آتی ہے، بہہ جاتی ہے اور نہ پانی روکتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سن کر بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، نہ خود سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں بہت سارے شارحین حدیث نے لکھا ہے، یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں، ان کو سکھایا بھی جائے، بتایا بھی جائے تو اس سے نہ فائدہ اٹھائیں گے نہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقریباً اسی طرح کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں پہلی قسم بہترین زمین کی ہے، جیسے زرخیز زمین، یہ بارش کو جو ہے روکتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، گھاس پھوس پودے اور فصل وغیرہ اگاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ کہ وہ لوگ ہیں جو علم کو سیکھتے ہیں، شریعت کی باتوں کو سیکھتے ہیں، اس میں سمجھ حاصل کرتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، یعنی دین سیکھ کر اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں جنت کے راستے پر اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوسری قسم اچھی ہے لیکن اتنا اچھی نہیں جو پہلی قسم تھی۔ وہ کون سی زمین ہے؟ گڑھوں والی زمین، قیعان، جو خود تو نہیں اگاتی، پانی روک لیتی ہے لیکن دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو تو فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت ساری دین کی باتیں یاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یاد کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور خوب گہری سمجھ بھی رکھتے ہیں، دین کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، بہت ساری معاملات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، یعنی ذاتی اعتبار سے وہ اپنا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے، لیکن دوسرے لوگ سیکھ کر کے ان سے عمل کر کے اور راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم بالکل بے فائدہ والی زمین، جیسے کہ پتھریلی زمین ہے جہاں پہ پانی نہیں رکتا ہے، نہ کوئی پودا اگتا ہے، بارش آئی اور پانی وہیں سے گرا اور وہیں سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم ہدایت سے بالکل بے پرواہی برتتے ہیں، کتنی بھی اچھی بات بتائی جائے غور سے سنتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، شوق نہیں رکھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے بہت بہترین مثال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے، بارش کی مثال دے کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ زرخیز زمین جیسے بنو، ایسی زمین کی طرح بنو جو فائدہ خود اٹھاتی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو علم شریعت اور دین کی جو بھی بات آپ تک صحیح معنوں میں پہنچائی جائے اس پر جو ہے خود عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ بارش جب برستی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، بارش کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہی زمین بارش کے پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی تو سب سے اچھی زمین ہوتی ہے، جو سب سے بہتر زمین ہوتی ہے، وہاں بہت کچھ اگتا ہے، بہت کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے اس کے ذریعہ لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم کتنا اچھا تھا۔ آپ جب کسی بات کو سمجھاتے تھے تو کتنے اچھے انداز سے، کتنے اچھے پیرائے میں سمجھاتے تھے، اور اس سے ایک تدریس کا بھی انداز پتہ چلتا ہے، تدریس پڑھانے کا جو انداز ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی کو تعلیم دے رہا ہو تو اس سامنے والے جو طالب علم ہیں، طلبہ، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے مزاج کے مطابق اس علم کو آسان کر کے پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بارش کی مثال دی کہ اس سے پہلے آپ نے سنا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بڑی نشانیوں کا، اونٹ کا تذکرہ کیا، پہاڑوں کا اور اسی طرح زمین کا تذکرہ کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ سامنے جو سامعین تھے، قرآن کے سننے والے تھے، مخاطبین قرآن جو تھے وہ سب عرب کے رہنے والے بدو لوگ تھے،
دیہات کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، اور اونٹوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. تو اونٹوں سے ان کی زندگی بہت گہری جڑی ہوئی تھی، گہری یعنی بہت زیادہ ان کو اس سے وہ کنیکٹ تھے، تعلق ان کا گہرا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اونٹوں کا ذکر کیا، کیونکہ مخاطبین جو تھے ان کے ذہن کا لحاظ کر کے کیا. آدمی کے پاس علم کتنا بھی ہو، لیکن اگر مخاطب کے وہ لیبل کو نہیں سمجھتا، سامعین کے لیبل کو نہیں سمجھتا، ان کے مزاج کو نہیں سمجھتا کہ کون سی چیز کس طرح بتائی جائے تو سمجھیں گے. کتنا بھی اڈیلتے رہو کوئی مطلب نہیں ہے، بہت ساری باتیں بیان کرتے رہو، لیکن سامعین کا ذہن اور ان کی جو قبول کرنے کی طاقت و صلاحیت ہوتی ہے اس حساب سے اگر بات کی جائے تو لوگ بات سمجھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی قرآن و سنت کی باتوں کو سننے اور اس کے بعد اس پر اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.